اڑتا تیر۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، میاں نواز شریف جنرل قیوم کی چھت میں اتفاق فاؤنڈری کا سریا ڈالتے ڈالتے پنجاب اسمبلی کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس سے زیادہ بھلے وقتوں کی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب کے پلو کے ساتھ لگے لگے وزارت خارجہ سے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ تھوڑی کم ہی بھلے وقتوں کی بات ہے، زمان پارک سے ایک شعلہ جوالا اٹھ کر بنی گالہ میں آ بیٹھا۔ وہاں سے پنڈی بوائز نے اس کی شاپنگ کر کے پارسل سیدھے نئے پاکستان کی سرکس میں پہنچایا اور وہاں سے خلیفہ یعنی وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا۔ مگر ان سبھی میں ایک خاص طرح کا پیٹرن نظر آتا ہے۔ پہلے سریہ ڈالنے والے کرسی سے جبری اتر کر سعودی عرب پہنچ گئے، وہاں سے اپنے کنگ میکرز کے خلاف بیان داغنے لگے۔ بنی گالہ والے خلیفہ کے ہاتھ جب زبردستی ڈائری پکڑائی گئی تو وہ بھی واپس زمان پارک پہنچ کر اپنے اساتذہ سے ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے سیاسی مشقیں کرنے لگے۔ لاڑکانہ والوں کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، نہ تو اکبر کی طرح کوئی سیٹ چوری اور نہ بھٹو خاندان کا کوئی فرق۔ آج کل یہ فریضہ مولانا فضل الرحمان صاحب سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو یکدم لگنے لگا ہے مسائل کی جڑ اسلام آباد میں نہیں، پنڈی میں ہے۔ اتنی دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا سرکس یہاں چل چکا ہے کہ اب کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اڑتا تیر جس پوزیشن میں بھی لے، ہم اسے دل پھینک دوشیزہ کی رضامندی ہی سمجھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام ہو، اس کا متوازن برقرار رکھنے کے لیے صرف اس کے حامیوں کی نہیں، مخالفین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھنڈی کے ساتھ جب تک گرم تار نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا سرکٹ پورا نہیں ہوتا۔ جب کوئی کسی کو گروہ یا ہجوم میں انتشار پھیلنے لگتا ہے، اس ہجوم کو متحد رکھنے کا سب سے کارگر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دشمن گھڑ کر اس کا خوف ہجوم کے سر پر بٹھا کر اسے قابو کیا جائے۔ اب چونکہ دشمن گھڑنے والا نسخہ پرانا ہو چکا ہے، عوام کی فرسٹریشن بھی اوج ثریا کو چھو رہی ہے۔ ایسے میں ایک ایسے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی ضرورت خود مالکان ریاست بھی محسوس کرتے ہیں، جس میں آ کر عوام اپنی بھڑاس نکال سکیں، اس میں اپنا نجات دہندہ ڈھونڈ سکیں۔ ہر 5 سے 6 سال کے بعد گرم تار کو پنڈی والے بدلتے رہتے ہیں تاکہ سرکٹ صحیح کام کرتا رہا۔ خان صاحب کے بیانیہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اب نئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی ضرورت ہے، مگر یہاں سب کچھ کنٹرولڈ ہے، کوئی بھی بیانیہ آرگینک نہیں ہوتا۔ اب فضل الرحمان صاحب کو ہی سوجی کہ وہ بھی اڑتا تیر لیں۔ یہ سب کچھ لاشعوری طریقے سے ملک کی سیاست میں کئی دہائیوں سے چلتا رہا اور آگے بھی چلتا رہے گا، جب تک ڈاکٹر اسرار، جنہیں خراسان سے خاصی محبت تھی، ہر چوتھے پانچویں بیان کی وہاں سے کوئی نہ کوئی لشکر برآمد کرنے کی پیشین گوئی کرتے رہتے کہ پیشین گوئی کے مطابق خراسان سے کسی لشکر کا ظہور نہ ہو جائے۔